تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں قیامت تک مسلمان بھی باقی رہنے والے ہیں۔ دیکھو یہ سب لازم ملزوم چیزیں ہیں دنیا میں۔ جب تک دنیا ہے مقام ابراہیم ہے، جب تک دنیا ہے سچے لوگ بھی دنیا میں ہے، جب تک دنیا ہے مسلمان بھی، یعنی معلوم ہوا کہ پھر یہ انہی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا تعلق ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہوگی یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ سچوں کو پھر اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، ہر زمانے میں سچے لوگ اور اچھے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا، جہاں جہاں ملے ان کے صحبتوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اب ذرا دوسری بات اور سنیے، ابھی اسی لمحے اللہ نے یہ بات بھی ذہن میں ڈالا، سمجھنے سے تعلق رکھے گی، آپ لطف محسوس کریں گے یہ بات کو۔ حضرت پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، میں ابھی گیا تھا خانقاہ میں، تو وہاں میں نے حضرت کے خطبات میں وہاں پڑھا تھا یہ بات، مجھے ابھی اس وقت وہ بات ذہن میں آئی۔ عجیب بات ہے، صحبتیں کیسی چیز ہوتی ہے، ممکن ہے اس سے پہلے بھی کبھی نقل کیا ہو، لیکن آپ سمجھیے صحبت چاہیے، اور صحبت بھی چاہیے تو صحبت چاہیے ہمیں، ظاہر ہے کہ صحبت ہمیں جو چاہیے وہ انسانوں کی اور اچھے لوگوں کی صحبت چاہیے، جمادات کی نہیں۔ ایک ہے جمادات، جمادات بولے تو پتھر یہ جمادات ہے، مٹی یہ جمادات ہے، لوہا یہ جمادات ہے، موبائل بولو یہ کیا ہے؟ جمادات۔ یہ جمادات ہے۔ جمادات بولے تو اس میں حس اور شعور نہیں ہے، اس میں حس اور شعور نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتھروں کے صحبت میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا، مٹی کے صحبت میں رہنے کا حکم، لوہے کے صحبت میں رہنے کا حکم، یہ مادی چیزیں جتنی جمادات سے تعلق رکھتی ہے ان کے صحبت میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ آپ کو ہم کو سب کو جو حکم دیا گیا ہے وہ انسان کی صحبت میں رہنے کا دیا گیا ہے، انسانوں کی صحبت میں رہنے کا دیا گیا ہے۔ اب انسانوں کی صحبت میں رہنے کا جب حکم دیا گیا ہے تو اب آپ دیکھیے ہمارا جتنا وقت گزر رہا ہے تو عام طور پر اچھی صحبتوں کو چھوڑ کر جمادات کی صحبتوں میں گزر رہا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ خالی وقت کہیں بیٹھ گئے تو ہمارے پاس موبائل، موبائل بولو کائے میں سے ہے؟ جمادات میں سے ہے۔ اس کی صحبت میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے صحبت میں رہنے سے عادتیں بگڑ سکتی ہے، سدھر نہیں، اس سے کبھی ہدایت مل نہیں سکتی ہے چونکہ وہ جمادات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں رہو۔ تو سچے کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سچوں کو انسان بنایا، انسان بنایا اور انسانوں کے صحبتوں میں رہنے کا حکم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا دھیان سے غور کرو، آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ بیٹھیں اور اندازہ لگائیں تو موبائل ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے چھوٹی سی کٹ داخل کر دی اور اس میں اتنا علم رہتا ہے وہ کٹ میں کہ اگر اس وقت پورے بیڑ کے سمجھدار اور علم رکھنے والے اور سب کچھ رکھنے والے سب کا علم ایک طرف اور وہ پاؤ انچ کی کٹ اس کا علم ایک طرف، بولو اس میں اس سے زیادہ علم ہے کہ نہیں؟ کس میں ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ۔ لیکن مجھے آپ انصاف سے بتاؤ آج تک، بلکہ بیڑ کی بات میں نے کہا، پورے دنیا کا علم اس میں رکھا ہوا ہے، لیکن بتاؤ کبھی بھی اس کٹ کو آج تک کسی نے، علامہ مولانا بہت بڑے علم والے، بولو آج تک کسی نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں۔ حالانکہ اتنا علم ہے اس میں کہ اس کے مقابلے میں 1000واں حصہ بھی ہمارے سینے میں علم اس کے مقابلے میں نہیں۔ اس کے باوجود نہ اسے علامہ کہا گیا، نہ اسے مولانا کہا گیا، نہ اسے بہت بڑے شیخ الحدیث کہا گیا، نہ مفسر کہا گیا، نہ محدث کہا گیا، اور نہ ہی وہاں پر مقرر کہا گیا، نہ مبلغ کہا گیا، بلکہ اسے کٹ کہا گیا۔ بولو کیا کہا گیا؟ اور اس میں جتنا علم ہے اس کا 1000واں بھی حصہ ہمارے انسان کے پاس نہیں، لیکن اسے وقت کا شیخ الحدیث، مفسر، محدث، مفتی، جو چاہے کہیے، بڑے سے بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تمہیں جو صحبتوں میں رہنا ہے یہ
کروڑوں ٹن کا علم رکھنے والی کٹ، اس کے صحبت میں رہنے کا تمہیں حکم نہیں، بلکہ اس کا 1000واں حصہ جن کے سینے میں محفوظ ہے ان کے صحبتوں میں رہو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس سے تمہیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے، صحبتیں جس کی لینی ہے، چونکہ اس سے تمہیں جو ان کی زندگیوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہیں ملنے والا ہے، یہ اچھی صحبتوں سے ملنے والا ہے، یہ ایسی کٹوں سے تمہیں کوئی چیز حاصل ہونے والی، یہ کٹ سن سن کر کٹ ہو جائیں گے، اس سے تمہیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے، کبھی نہیں ملنے والی ہے۔ اور جس نے بھی کٹوں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اسے معلومات تو حاصل ہو گئی، اس سے سیکھ کر بہت سے بہت معلومات حاصل ہو گئی، اس سے زیادہ اسے درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے کہ سیکھنے والے کو کیا ہو گئی، اس سے معلومات حاصل ہو گئی، لیکن صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد جب سیکھیں گے تو اس سے روحانیت حاصل ہو جائے گی، اس سے روحانیت حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ نہ علامہ ہو سکتا ہے، نہ محدث، نہ مفسر، نہ اسے آپ کوئی نام نہیں دے سکتے سوائے کٹ کے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایسے کتنا ہی چیزیں لے کر وزن لے کر پھرنے والوں کا کوئی خاص معاملہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ آپ دیکھو گدھے کے اوپر دونوں طرف سے بڑے بڑے کتابوں کی گٹھڑی ادھر سے بھی ٹنگی ہوئی ٹنوں سے ہے، لیکن بولو اس کے ایک بات کا بھی فائدہ گدھے کو پہنچتا ہے؟ ایک بات کا بھی فائدہ گدھے کو نہیں پہنچتا ہے، اس پر وزن ہے لدا ہوا، بس وہ چل رہا ہے۔ یہی مثال اس کٹ کی بھی ہے جو آپ نے اس میں موبائل میں ڈال کے رکھی ہے، اس سے ایک کوڑی کا بھی فائدہ، جب موبائل جو ایک بالشت کا بھی نہیں ہے اس کے ذات کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کی معلومات حاصل کر کر انسانوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس کی ذات سے فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ ہمیں انسانوں کی صحبت میں رہ کر سیکھنا پڑے گا۔ اس سے صرف معلومات حاصل ہوگی، روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ روحانیت والا علم حاصل کرنے کے لیے صحبتوں ہی کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبتیں، سچوں کی صحبتیں، اچھوں کی صحبتیں، اچھوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کو لازم سمجھو بھائیو۔ آج یہ بات ہم کو خود کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری آل اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے زندگیوں میں یہ باتیں لانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ نہیں لانے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے نقصانات ہو رہے ہیں کہ بھی ایسی چیزوں کی صحبتوں میں وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے جہاں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو معلومات حاصل ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم پڑھتے تھے، اللہ اکبر، ان کے پاس تو یہ معمول تھا کہ وہی قرآن میں پڑھتے تھے، وہ ایک قرآن کریم، تو ایسے ان کے پاس 3 قرآن پڑھتے 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 پھٹ گئے تھے، ان کے ہاتھ سے تلاوت کرتے کرتے پرانے ہو گئے تھے، اپنے اپنے ہاتھ میں پڑھتے تھے۔ مصحف عثمانی مشہور ہے، ان کے زمانے میں تو کہیں یہ تیار ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنا اہتمام کرتے تھے اس میں تلاوت کرنے کا براہ راست۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کو ضرورت معلومات کی نہیں ہے، دنیا معلومات سے کب خالی رہی؟ ہمیں معلومات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روحانیت کی ضرورت ہے۔ بولو ہمیں روحانیت، اور روحانیت اور یہ فیض ملے گا اللہ والوں کی صحبتوں سے، نیک صالح صحبتوں سے، اچھی صحبتوں سے ملے گا۔ آدمی اچھی صحبتوں سے اچھا بنتا ہے، بری صحبتوں سے برا بنتا ہے، اور یہ بھائیوں آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اچھی صحبتوں کو تلاش کریں۔ اس کے لیے ہمیں صحبتیں اختیار کرنے میں زیادہ سے زیادہ، اسی لیے کہاں کہاں لگے رہو، اس کو حکم فرمایا، اپنے ماں باپ سے جڑے رہو ہر وقت، اپنے محلے کے امام صاحب سے جڑے رہو ہر وقت، جڑے رہو۔ بہرحال وہ ہم سے اچھے ہیں، ان کے اخلاق اچھے، عادات اچھے، ان کی نمازیں اچھی، ان کا روزہ اچھا، ان کا تقوی اچھا، ہمارے مقابلے میں اچھا ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں بہرحال ہم سے وہ اچھے ہیں۔ تو یہ جتنا وقت دے سکتے ہیں ایسے اپنے امام کے ساتھ بیٹھیں،
بہت اچھی صحبت ہے، اچھی صحبت ہے، اچھا ماحول ملے گا اس سے، ان کے صحبت میں بیٹھنے سے کچھ اچھی باتیں ملیں گی۔ اپنے ماں باپ کی صحبتوں میں بیٹھو، اچھی صحبتیں ہیں وہ، اچھائی ہی ملیں گی وہاں صحبتوں میں بیٹھنے سے۔ وہ کبھی غلط راہ نہیں کریں گے، بتائیں گے، غلط تربیت نہیں کریں گے، غلط راستہ نہیں بتائیں گے۔ اپنے محلے کے بڑے بزرگ اگر یہ سب نہیں ملتے، پرانے لوگ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، نمازی ہے، دیندار ہے، ان کے صحبتوں میں بیٹھو، ان کے ساتھ جاؤ آؤ، اٹھک بیٹھک ان کے ساتھ کرو، اس سے فائدہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، وہ بوڑھے بوڑھے لوگوں سے، بوڑھی حتیٰ کہ بوڑھی عورتوں سے بھی، چونکہ بوڑھی عورتوں کے بارے میں مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو بالکل بوڑھی عورت ہو گئی ہے تو بوڑھی عورت سے براہ راست بھی ملاقات کی جا سکتی ہے، ملاقات کی جا سکتی ہے۔ ایسا عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، ان کی دعائیں لیا کرتے تھے، ان کے صحبتوں میں معلوم ہوا کہ صحبتوں سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں تو بات یہ ہے کہ صحبتیں تقسیم کی جاتی تھی، لیکن ہمارے بڑے اکابرین اتنے ہو کر بھی یہ معمولات کرتے تھے۔ ہمارے علماء دیوبند میں تقریباً، علماء دیوبند آپ دیکھیں گے ان کے تقریباً یہ حالات، ان کے حالات میں یہ ہے، وہ خود علم کے پہاڑ رہتے تھے لیکن پھر بھی وہ ایسے تلاش کرتے تھے اپنے سے بڑوں کو، ان کے صحبتوں میں رہتے تھے، جاتے تھے۔ کوئی ذرا معلوم ہوا فلاں اللہ والا ہے، بس بیٹھے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ اجازت لیتے تھے، کچھ وقت حضرت ملے آپ کے صحبت میں بیٹھنے کا۔ یہ ان کی صحبتیں جو ہے فیض سے خالی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے یہ بات بہت زیادہ سنی ہے کہ دیکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کسی بڑے اللہ والے کے پاس گئے، بڑا آدمی ہے مقام مرتبہ حیثیت سے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو دھیان بھی نہیں کرتے اپنے طرف۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے، آپ یہ اشکال عام طور پہ اپنے ذہنوں میں رہتا ہے، ہماری کیا اصلاح ہوگی، گئے بیٹھے اپنا، وہ تو دیکھتے بھی نہیں اپنے طرف۔ اللہ اکبر، دیکھو بڑے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمارا علاج کیسے بتایا۔ ابھی مثلاً اپن بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، بلکہ میں تو ابھی رات میں غالباً رات ہی میں ایک مسئلہ دیکھ رہا تھا، اس میں عجیب و غریب بات ملی۔ پہلے یہ بات سنو کہ یہ بڑوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد کیسی شکل بنتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسے اگر ہمیں لگے کہ یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، وہ نہ اپنے طرف دیکھ رہے، نہ ہمارا مصافحہ ہوا، وہاں بیٹھنے سے میرا کیا فائدہ؟ کہے بہت بڑا فائدہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر اپنے دل کے نمبر، ان کے دل کے نمبر پر، یعنی جیسے رہتے نا موبائل، آپ اپنے موبائل کا نمبر ان کے موبائل کے نمبر سے ملا دو، تو بولو کیا ہوگی وہاں پر؟ کیا بجے گی؟ بیل بجیں گی۔ آپ اپنے دل کا یعنی ایسا سمجھو کہ میرا دل یہ اللہ والے کے دل سے باتیں کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے ابھی بھی آپ نے بات کو؟ آپ یہ سمجھیے کہ مجلس میں بیٹھ کر اپنا دل متوجہ رکھیے ادھر، کہ میں چاہے ظاہر میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، وہ چاہے کیسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھو کہ یہ صحبت میں بیٹھ کر میرا دل یہ اللہ والے کے دل سے بولو کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے، وہ اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ توجہات کا اثر پڑ جاتا ہے وہی دل پر۔ آپ خالی دل سے دل لگا کر بیٹھ جائیے، بس ہو گئی بات۔ صحبتوں میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، ایسے بیٹھے تو اس سے فیض ملتا ہے، روحانیت منتقل ہو جاتی ہے اور آدمی کچھ لے کر جاتا ہے اس کی برکتوں سے۔ اسی طرح آپ یہ ہمارے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی وہ اپنے مزاروں پر آرام فرما ہوتے ہیں، تو یہ جو بہت سارے لوگ وہاں جا کے مراقبہ کرتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کہ وہ بھی یہی کرتے ہیں، اپنے دل کا تعلق ان کے دل سے جوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے وہاں سے روحانیت کا فیض ان میں منتقل فرما دیا کرتا ہے۔ اس کو آسان صورت میں آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں آرام فرما ہے، لیکن آپ وہاں آرام فرما ہے اور ہم تو یہاں ہے بھیڑ میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طرف پیارے رسول کی توجہ پڑ جائے، کیا صورت ہوگی اس کی؟ اسی لیے ہم کو، آپ کو، سب کو کہا گیا توجہ کا بہت آسان گر یہ ہے،
آپ جو ہے دن بھر میں کوئی ایسا مناسب وقت نکالیے اور 10 منٹ 15 منٹ بس مانڈی ڈال کر بیٹھیے، دل میں یہ تصور کر لیجئے کہ گویا میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور روضہ اطہر کے سامنے جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ بس درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے پیارے رسول میرا درود پاک سن رہے ہیں۔ آپ گویا دل سے دل آپ نے ملا لیا، تو سنو نا اس کے اثرات اب پیارے رسول کے طرف سے اپنے دل پر کیسے پڑتے ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا، معدلمے میں ہمارا مکان جو تھا، پہلے والدہ رہتی تھی اور وہاں پر ایسے دروازے اور مٹی کے گھر تھے، اس میں نے بارہا دیکھا یہ بات۔ اب تو دروازے ایسے آ گئے کہ ایک ہی پٹ ہوتا ہے، پہلے ایسے 2 پٹ، یعنی ایک پٹ جو ہے اس کو پٹ ملا کر وہ جو لوہا اس کے اوپر لگا کے اس طرح سے 2 پٹیاں جوڑی جاتی تھی۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ کہیں کہیں اس میں چھوٹا سا سوراخ بھی رہتا تھا، سوراخ کہیں کہیں سوراخ پڑے ہوئے، دروازے اتنے صاف شفاف نہیں ہوتے تھے۔ اب اشراق کے وقت میں نے سینکڑوں مرتبہ میں نے دیکھا، مجھے ابھی بہت یاد آتی ہے وہ زمانے کی۔ والدہ نے اپنے گھر میں جھاڑو دی، جھاڑو دینے کے بعد جیسے ہی دروازہ کچھ دیر کے لیے بند کیا گیا تو بارہا دیکھا گیا کہ اشراق کے وقت ہلکی ہلکی دھوپ، یہ دھوپ جو چل رہی ہے تو وہ جھاڑو دینے کے بعد بات ایسی ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے جو سوراخ ہے دروازے میں، وہ دھوپ کی شعاعیں یعنی باریک ایسی ایک لمبی لکیر جیسی پڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ معلوم نہیں آپ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ لمبی لکیر پڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے آپ کتنا ہی جاؤ آؤ کیا بھی کام کرو، لیکن وہ لکیر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھی گئی۔ سمجھ رہے آپ؟ ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھی گئی۔ ایسا ہی جو اللہ کا بندہ اور بندی دنیا کے جس کونے میں پیارے آقا پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، میرے آقا کا جہاں آرام فرما رہے وہ پاور ہاؤس سے ایسے کروڑوں لائن چلتی ہے، اور وہ قبر اطہر سے اس لائن کا تعلق ہر اس دل پر جا کر پڑتا ہے جو پیارے آقا پہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اپن اپنے بھیڑ میں بیٹھے ہوئے اپن بولے ارے میں نے درود شریف پڑھ لیا جا، ارے نہیں بندو، تجھے نہیں معلوم تیرے دل میں کیا کیا توجہات پڑی، اثرات متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اور کہیں کسی کو محروم نہیں فرماتے، اہتمام کیا جائے۔ اچھی صحبتوں میں بیٹھنے سے یہ انوار و یہ برکات ملا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ادھر ادھر وقت کو ضائع کرتے بیٹھتے ہیں، ان کو اہتمام نہیں، احساس نہیں کہاں بیٹھے۔ اور ہم چونکہ اس میں یہی توجہات کا جو بات چل رہی ہے، ایسے ٹوٹے پھوٹے ماحول میں بھی کتنے دلوں پر اثرات پڑ جاتے ہیں۔ آدمی کا دل چاہتا ہے اب ارے، اور یہ تصور کے ساتھ آپ بھی پڑھیے اپنے گھروں میں۔ اسی لیے کم از کم روزانہ معمول بنانا چاہیے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا، یعنی کثرت سے پڑھو۔ لکھا گیا حضرت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں حضرت کا قول بھی لکھا ہوا ہے کہ کثرت سے پڑھنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کثرت کا اعتبار کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ کتنے پر؟ 3 پر۔ اب ظاہر ہے ایسے 3 لاکھ 3 کروڑ پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے بس میں اتنا نہیں ہے یا نہیں پڑھ پاتے، تو کثرت میں شامل ہونے کے لیے کم از کم ہر شخص کو روزانہ بولو کتنا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ 300۔ آپ پڑھیں گے اور اس تصور کے ساتھ پڑھیے، آپ دیکھیں گے اللہ کیسا فیض عطا فرماتا ہے۔ صحبتوں کا نعم البدل ہے بھائیو۔ یہ آج اپن خواہ ادھر ادھر وقت ضائع کرتے بیٹھ جاتے ہیں، وقت کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ایک آدھ نماز میں ایسا طے کر لیا کرے، مثلا ہمارے یہاں اذان جب ہوتی ہے تو سنت پڑھنے کے بعد بھی 10 منٹ عام طور پر باقی رہتے ہیں، تو اپن نے سنت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر بس یہ 10 منٹ تک اس توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اہتمام، 4 جانوں بیٹھیں اور اپنے دل کی طرف اپنی توجہ کریں اور یہ تصور کر لیں میں مدینہ طیبہ میں
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی جالیوں کے پاس بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور بس آپ دیکھیں گے وہاں سے فیض اللہ تعالیٰ منتقل فرما رہا ہے ہمارے دلوں میں، اصلاح ہو جاتی ہے۔ اچھی صحبتوں میں رہنے سے یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمارے طرف منتقل بھی فرماتے ہیں، اور اس سے ہم کو بڑا نفع بھی ہوتا ہے، اس کے بڑے انوارات ہوتے ہیں، اس کی بڑی برکات ہوتی ہے۔ تو توجہ کر لیا کریں بھائیو، کچھ وقت ایسا اپن نکال لیا کریں۔ عام طور پر یہ واہیات میں اپنے وقت کو ضائع کر کے نہ تو نورانیت بنتی ہے، نہ دل میں کیفیات پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی پھر وہ اچھائیوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ بس وہی رات دن وہی کیفیات چل رہی ہے ہماری۔ صحبتیں اچھی لو، تو وہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں صحبتوں کی تلاش ہے تو اپنے ماں باپ ہی کو تلاش کر لو، کچھ وقت ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو۔ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ماں باپ کا بھی ایک خصوصی فیض ملتا ہے، ان کے توجہات کے بھی اثرات پڑتے ہیں، باضابطہ پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ منتقل فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر باہر نکلے، اپنے مسجد کے امام صاحب، اس سے بڑھ کر اپنے محلے کے دیگر علماء، مشائخ، بزرگ حضرات، ان کے ساتھ بیٹھے۔ اور اس وقت کا عمومی ماحول جو ہے، اس وقت بھی بھائیو یہ بھی بات ذہن میں رکھو، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت، کہیں مسجد میں آپ کو لگا جماعت آ کر بیٹھی، بہرحال عام لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ان سے وہ بہت اچھے ہیں، اللہ نبی کا نام لے رہے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، وہ ملاقاتوں میں بیٹھے، وہاں اپنی وقت کو صحیح جو گزار رہے ہیں، کوئی ہو بھائیو دل بہت وسیع رکھنا چاہیے، اور ایسی صحبتوں سے فیض اٹھانا چاہیے۔ اس کے انوار ملتے، برکات ملتے، نورانیتیں ملتی، رونقیں ملتی، اہمیتیں آتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے زندگی میں یہ خوبیاں لانے کا بہت بڑا بر ہے۔ اللہ رب العالمین اچھی صحبتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، بروں سے، بری صحبتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، اور زندگی کا بڑا حصہ اچھوں کے صحبت میں رہ کر اللہ قیامت کے دن ان اچھوں ہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے۔ اس کی آج ہم کو سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت چہل درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کو بہت عظمت سے سنو، اس کے بعد بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ آج کل حافظ جمیل جو ہے آن لائن دعاؤں کو کرا رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کر کے اپنے گھر میں بھی اپنی ماں و بہنوں کو بھی اس میں جڑا دیا کریں۔ 6:10 پر دعا شروع ہوتی ہے، اور جتنے لوگ جڑے سب کے سب ماشاءاللہ وہ گھر میں بیٹھ کر مستورات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ بڑے فیض ملتے ہیں، اس سے نورانیتیں ملتی ہے۔ تو وقت بتا دیا جائے کہ 6:10 پر اس میں جڑنے سے وہ بھی شامل ہوں گے، اور آپ بھی بھائیوں، اور خاص طور پر دھیان میں لاؤ اپنے ایسے نوجوان بیٹوں کو، اولاد کو، معذور اپنے بچے ہیں، کوئی ہے بیمار ہے، ایسوں کو خاص طور پر لایا کرو۔ کیا معلوم کس کے برکت سے اللہ اپنے سب کی مغفرت فرما دے، دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رونا دھونا ہوتا ہے تو اس کے بڑے برکات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق ہدایت فرمائے۔